محترم سامعین کرام و عزیز طلبہ، میں آپ لوگوں کے سامنے ایک قرآن کی کئی آیتیں تلاوت کی، جس میں سے پہلی آیت جو ہے، پہلا جو میں نے پڑھا ربنا وابعث فیہم الی آخر، یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے۔ چنانچہ جب ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کعبہ شریف کی تعمیر کر رہے تھے، اس وقت دعا کی کہ اے اللہ ہمیں حکم بردار بنا اور ہماری اولاد کو فرما بردار بنا، اور انہی میں یعنی ہماری اولاد میں ایک ایسا رسول بھیج جو تیری آیت تلاوت کر کے ان کو سنائے اور تیری کتاب اور حکمت سنائے، اور وَيُزَكِّيهِمْ، ان کو کفر اور شرک کی گندگیوں سے پاک کرے۔ انکا مطلب عزیز الحکیم، بے شک تو زبردست ہے اور حکمت والا ہے۔ چنانچہ ایک روایت میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ مجھے نبوت اس وقت مل گئی تھی جب آدم علیہ السلام مٹی کے پتلا پر تھے، اور میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا مظہر ہوں اور میری والدہ کی خواب کا تعبیر ہوں، لہذا ابراہیم علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی۔ یہ تو پہلے سے طے تھا، لیکن چنانچہ یہ ہونا ہی تھا کہ ابراہیم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا کیے کہ انہی میں ایک ایسا نبی بھیج جو تیری آیتیں پڑھ کر سنائے اور کتاب و حکمت سنائے اور ان کو کفر اور شرک کی گندگیوں سے پاک کرے، کیونکہ پتہ تھا کہ جب آپ علیہ السلام آئیں گے تب اس وقت پورے عرب، پورے مکہ میں جو ہے کفر چھائے ہوئے رہیں گے اور ظلم کا بازار گرم رہے گا، ہر طرح کی برائیاں چھائی ہوئی رہے گی۔ مورخین لکھتے ہیں تاریخ میں کہ یہودیوں کو معلوم تھا حضرت عبداللہ کی پیدائش کب ہوگی، لہذا جب کئی مدت کے بعد جب اس جبہ سے خون نکلا تو وہ یہودی جو ہے وہ مکہ آ گئے اور اسی غرض سے آئے کہ عبداللہ کو ہم مار دیں گے، کیوں کہ اگر عبداللہ رہیں گے تو حضرت آخری نبی صلی اللہ علیہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوگی، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ کے پت سے ہوں گے، لہذا ہم عبداللہ کو مار ہی دیں گے، نہ عبداللہ رہیں گے نہ ان کے پت سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے تو ہمارے دین کو مٹا دیں گے۔ چنانچہ کئی مدت کے بعد یہودیوں نے مکہ آئے، اور جب یہ خون نکلا تو یہ یہودی جو ہے مکہ آئے، کئی مدت اسی طرح گزار دیے، لیکن حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکے۔ چنانچہ ایک دن ایسا ہوا حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ میدان پر نکلے اور وہاں پر جا کے دیکھ رہے ہیں کہ ان کے پت سے ایک نور نکلا، اور وہ نور جو ہے دو ٹکڑا ہو گئے، اور ایک ٹکڑا مشرق کی طرف گئے اور ایک ٹکڑا جو ہے مغرب کی طرف گئی۔ پھر دیکھ رہے ہیں کہ وہ ٹکڑا جو ہے ایک ساتھ جمع ہو گئے، یہ منظر دیکھنا تھا۔ پھر حضرت عبد المطلب کو آ کر کہنے لگے کہ ابا جان، ہم نے
ایک ایسا منظر دیکھا کہ میرے پچھ سے ایک نور نکلا، وہ نور جو ہے دو ٹکڑا ہو گئے، ایک ٹکڑا تو تھا مشرق کی طرف گئے، ایک ٹکڑا جو ہے وہ مغرب کی طرف گئے، پھر ایک جگہ جمع ہو گئے۔ چنانچہ حضرت عبد المطلب بھی کہنے لگے کہ کئی مدت گزر گئی، میں بھی ایک خواب دیکھا جس میں یہ دیکھا کہ ایک ہمارے سلسلہ پچھ سے ایک نور نکلا اور وہ نور جو ہے چار ٹکڑے میں بٹ گئے، ایک جو ہے مشرق کی طرف چلی گئی، ایک مغرب کی طرف چلی گئی، ایک آسمان کی طرف چلی گئی، ایک زمین کی طرف چلی گئی، پھر وہ ایک جگہ جمع ہوئے اور جمع ہو کر سبز درخت بن گئے۔ اس درخت کے نیچے ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا۔ میں نے اس آدمی سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ چنانچہ اس آدمی نے کہا کہ میں آخر الزمان ہوں، میں آخر نبی ہوں۔ چنانچہ یہ بات جب حضرت عبداللہ نے دیکھی ہے یہ خواب، تو ایک کاہن سے جا کر یہ بات پوچھی کہ میں نے یہ ایسا خواب دیکھا، لہذا اس کی تعبیر کیا ہو سکتی ہے؟ اس کاہن نے کہا کہ تمہارے پشت میں، تمہارے نسب میں جو ہے ایک نبی آئیں گے، وہ آخر نبی آئیں گے، اور وہ جو ہے یہ تمام برائیوں کو مٹا دیں گے، وہ ایک نئی شریعت لے کر آئیں گے، لہذا تم جاؤ، تم بھی خوش رہو اور اللہ تعالیٰ کو بھی خوش رکھو۔ وہ کاہن ایک کہہ کر بھیج دیے۔ پھر ایسا ہوا، ایک مرتبہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ میدان پر نکلے۔ وہ جو یہودی آئے تھے وہ اس ارادے سے تھے کہ جب بھی ہم موقع ملے گا ہم عبداللہ کو قتل کر دیں گے، لہذا جب حضرت عبداللہ کو اکیلا دیکھا تو یہودیوں نے حضرت عبداللہ کے پاس ننگے تلوار لے کر چل پڑے۔ اس وقت کیا دیکھنا تھا، حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے جو ابا ہے وہ دور سے دیکھ رہے ہیں کہ کچھ یہودی جو ہے حضرت عبداللہ کو مارنے چلے ہیں، لہذا اسی وقت دیکھ رہے ہیں آسمان سے کئی فرشتے ننگے تلوار لے کر آ رہے ہیں، لہذا کہ ان فرشتوں نے اس یہودیوں کو تمام کے تمام کو ختم کر دیا۔ یہ منظر دیکھنا تھا۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ کے جو ابا ہیں وہ اپنی بیوی سے کہنے لگے کہ جاؤ عبد المطلب سے یہ پیغام دو کہ عبداللہ کی نکاح ہماری بیٹی جو ہے آمنہ سے نکاح کروا دے، لہذا یہ پیغام کو قبول کر لیا گیا۔ اس وقت حضرت عبداللہ سے نکاح کرنے کے لیے مکہ میں کئی ساری عورتیں تیار تھی۔ جب ایک خبر سنی کہ حضرت عبداللہ کا نکاح، حضرت عبداللہ کی شادی حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہو گئی، تو وہ لوگ جو ہے غم کے مارے، روایت میں تاریخ میں آتا ہے کہ وہ ان عورتوں میں سے 40 عورتیں جو ہے غم کے مارے مر گئی۔ چنانچہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ کی نکاح ہوئی، شادی ہوئی۔ پھر جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا ہونے کا ٹائم آیا تو حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ فرما رہی ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب زمین پر آئے تو میں ایک نور دیکھا جو مشرق کی طرف دوڑ رہا تھا، مغرب کی طرف دوڑ رہا تھا۔ چنانچہ اس طرح کی روایت آتی ہے۔ پھر ایک روایت میں ایک تاریخ مورخین لکھتے ہیں کہ اس وقت جو ہے کسرا ایک بہت بڑی طاقتور حکومت تھی، کسرا کے وہاں پہ کسرا کی حکومت جو ہے وہ لرز اٹھے، اور ان کے یہاں سے جو بت خانے تھے ان بت خانے سے 14 بت جو ہے وہ گر پڑے۔ ان کو بھی پتہ ہو گیا کہ آخری نبی آ گئے۔ چنانچہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا پر آئے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آنے سے پہلے حضرت کے والد جو ہے دنیا سے چلے گئے تھے، آپ یتیم بن گئے تھے۔ پھر کئی زمانہ کے بعد پھر ان کی والدہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بھی انتقال ہو گیا۔ اب وہ جو ہے اپنے دادا عبد المطلب کے ذمہ میں آئے، عبد المطلب کی سرپرستی پر آئے۔ حضرت عبد المطلب ان کو رکھ رہے تھے۔ پھر ان عبد المطلب کبھی 8 سال یا 6 حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا 8 سال یا 6 سال کی عمر ہوئی تو اسی زمانہ میں حضرت عبداللہ کا بھی انتقال ہو گیا۔
پھر وہ آئے حضرت اپنے چچا ابو طالب کی سرپرستی پر. لہذا ابو طالب کی سرپرستی پر رہ رہے تھے. اسی ٹائم ایک سفر ہوا، شام کا پہلا سفر ہوا. وہاں پہ بھی ایک ایسا منظر دیکھے، ایسے مناظر دیکھے جس سے ایک راہب کو پتہ چل گیا. وہ کہنے لگے کہ یہ اس کو تم واپس لے کر چلے جاؤ، یہ آخری نبی ہے، اس کو یہاں کے لوگ دیکھیں گے تو ان کو مار دیں گے. اسی طرح دوسرا سفر میں بھی اسی طرح کا واقعہ ہے. لہذا دوسرے سفر سے بھی واپس آ گئے. آخر جب جوان ہونے لگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اس سے پہلے بچپن میں حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ایک عجیب سا واقعہ گزرا. حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک سگا بیٹا تھا، ان کے ساتھ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب بکریاں چرانے گئے تو ان کے بیٹے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بھائی، دودھ شریک بھائی ہے، وہ ایک ایسے منظر دیکھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کو کئی لوگ آئے اور سینے کو چاک کیے، پھر اس سینے کو چاک کر کے کچھ نکالا اور وہاں پہ پھر ہاتھ پھیر کر پھر اس طرح کر دیے کہ کچھ چاک ہوا، کچھ بھی نہیں ہوا. لہذا وہ کہ حضرت اپنی ماں حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ واقعہ کہنے لگے. حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈر گئی، پھر واپس لے کر آنے لگی. آ کر دیکھے کہ مکہ میں بیماری پھیلی ہوئی ہے، لہذا وہ پھر واپس لے کر چلی گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب پھر جوان ہونے لگے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تجارت میں ماہر ہونے لگے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق و امین کا لقب مل گیا. پورے شہر والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے امانت رکھتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تجارت کرنے جاتے تھے تو سب سے پہلے تجارت کا مال ختم کر کے واپس آ جاتے تھے اور 2 گنا زیادہ نفع لے کر بھی آتے تھے. لہذا تجارت میں ماہر ہونے لگے. پھر 25 سال کی عمر ہوئی تو حضرت جس کے تجارت کر رہے تھے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان سے نکاح کر لیے. اپنے رشتہ داروں کو لے کر ان کی نکاح ہو گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پھر نبوت ملی 40 سال کی عمر میں، اتنا زمانہ گزر گیا، 40 سال تک آ گئے، پھر نبوت ملنے لگی. آہستہ آہستہ قرآن اترنے لگا. لیکن اتنے زمانے گزرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنے دادا کے سامنے گزارے. اپنے دادا نے کبھی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا برتھ ڈے یعنی جنم دن نہیں منوایا. پھر اپنے دادا کے بعد اپنے چچا کے سرپرستی پر آئے. اپنے چچا بھی اپنے بھتیجے کا کبھی بھی جنم دن نہیں منوایا. پھر جب اپنے عقل مند ہو گئے، پھر جب جوان ہو گئے، انہوں نے بھی کبھی بھی اپنے جنم دن کو نہیں منوایا، نہ کسی سے منوانے کو کہا ہے. پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکاح کیے، نہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جنم دن کو منایا، نہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کوئی اقربا نے منوایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلو نبوت سے پہلے تک تو کسی نے نہیں منوایا، شاید ہو سکتا ہے کہ نبوت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہی آئے اور اللہ کی طرف سے کوئی بات آئے کہ جس میں جنم دن منانے کو کہا جائے. یہ بات بھی نہیں آئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال سے لے کر 63 سال کا زمانہ گزارے، اس وقت بھی کوئی وحی نہیں آئی، اس وقت بھی کوئی اللہ کی طرف سے کوئی پیغام نہیں آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جنم دن منایا جائے. چنانچہ یہ پورا زمانہ گزرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا. پورے زمانہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی نہ اپنے دادا کے زمانہ میں، نہ اپنے چچا کے زمانہ میں، نہ خود اپنے زمانہ میں، نہ نبوت کے زمانے میں، کسی بھی زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جنم دن کو نہیں منوایا، اپنے برتھ ڈے نہیں منوایا. ایک بات یہ بھی یاد رکھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جنم دن کے بارے میں تاریخ میں اختلاف ہے. اگرچہ زیادہ تر روایتیں 12 ربیع الاول کی ہے، لیکن کسی تاریخ میں 9 ربیع الاول کی بھی بات آئی ہے، کسی تاریخ میں 11 ربیع الاول کی بھی بات آئی ہے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو پردہ لینے کا ٹائم تھا، آخری وقت تھا، اس وقت وہ ٹائم تو متعین ہے کہ 12 ربیع الاول کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ ہوئے.
لیکن اس میں اختلاف ہے جنم دن کے بارے میں. کسی نے کہا 12 ربیع الاول، کسی نے کہا 9 ربیع الاول، کسی نے 7 ربیع الاول کو بھی بتایا، لیکن اکثر اور زیادہ تر روایت 12 کی ہے. لیکن اختلاف تو ہے نا، ہم اختلاف میں آ کر بھی ہم اس کو ادا کر رہے ہیں. آئیے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ، پہلے خلیفہ حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلا خلیفہ جو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، انہوں نے بھی اپنے 2 سال کے زمانہ میں کبھی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جنم دن نہیں منوایا. جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت گاڑے دوست تھے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر بھی تھے. پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا 10 سال کے قریب زمانہ رہا. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی کبھی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے 10 سال میں کبھی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جنم دن نہیں منوایا. پھر عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا، جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد تھے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا، جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد تھے. انہوں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جنم دن کو نہیں منوایا. پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ لینے کے بعد بہت زمانے تک آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، انہوں نے بھی کبھی کسی سے نہیں بولا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جنم دن منواؤ. ایک بات یاد رکھنا، ہم تک جتنے حدیثیں، جتنے مسائل، یعنی گھر کے مسائل جتنے آئے ہیں، اس میں سے زیادہ تر روایتیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی ہے. پھر بھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چلو ہو سکتا ہے کہ کبھی روم میں چھپ کر برتھڈے منا لیتے تھے، ایسا بھی نہیں ہوا. اگر روم میں چھپ کر برتھڈے مناتے تو ضرور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ضرور اس بات کو بھی پاس کرتے. لہذا ایسا کوئی زمانہ نہیں گزرا. حضرت حسنین کا زمانہ آیا، حضرت حسنین جو اپنے نانا کے برتھڈے کو منایا ہوگا، حضرت حسنین نے بھی کبھی نہیں منوایا. تابعین کا زمانہ آیا، تابعین کا زمانہ آیا، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نماز تک، تابعین تک کسی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جنم دن نہیں منوایا. افسوس در افسوس آج ہم سمجھ نہیں پا رہے ہیں ہمیں کہاں سے مل گیا کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جنم دن کو منائے، جو کہ نہ قرآن سے ثابت ہے، نہ حدیث سے ثابت ہے، نہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے ثابت ہے، نہ خلفائے راشدین سے ثابت ہے، نہ تابعین سے ثابت ہے، نہ تبع تابعین سے ثابت ہے. کسی سے ثابت نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جنم دن کو منایا جائے اور اس وقت جو ہے ریلی نکالی جائے. ریلی نکال کر ہم دوسروں کو پریشان کرتے ہیں، دوسروں کو تکلیف دینا بھی شریعت میں منع ہے. جو کہ ثابت ہی نہیں ہے، ہم اس کو ضروری سمجھ لے کر بیٹھے ہیں. اسی طرح ہم اپنے ابا کا بھی جنم دن نہیں منا سکتے، ہم اپنے بیٹے کے بھی جنم دن نہیں منا سکتے، ہم کسی کے جنم دن نہیں منا سکتے. کیوں؟ نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منوایا، نہ صحابہ کرام نے منوایا، نہ کسی تابعین نے منوایا، نہ ہمارے اکابرین نے منوائے. کسی نے نہیں نہ اپنا جنم دن منوائے، نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جنم دن منوائے. ہم ایسے تاریخ کو جنم دن منواتے ہیں جس تاریخ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پردہ لینے کا بھی ٹائم تھا. ہمیں تو اگر خوشی ہونے کی بات ہے تو ادھر غم کی بھی تو بات ہے، ہمیں تو غم بھی کرنی چاہیے. ہاں، اگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں تو آؤ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں. ہاں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم باتوں کو مانیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کو ہم فلو کریں. ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، اس بات پر ہم عمل کریں. ہاں، اگر ہمیں اتنی محبت ہے تو آئیں ہم آپ پور مسجد کو بھرے. اور چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھنے کو کہہ کر گئے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھنے کو کہہ کر گئے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی میں نماز قضا نہیں ہوئی تھی. ہاں، ایک وقت قضا ہوئی تھی، وہ قضا نہیں ہوئی تھی، قضا کروائے گئے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تہجد کمی نہیں ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں روزہ کی کمی نہیں ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نفلوں کی تعداد بھرے ہوئے تھے. آئے ہم نفل روزہ تو دور کی بات، ہم کم از کم فرض روزہ تو ادا کر لیں. نفل نماز تو دور کی بات، تہجد تو دور کی بات، کم از کم ہم فرض نماز تو ادا کر لیں.
لیکن ہمیں اس میں الجھنا نہیں ہے، ہمیں تو الجھنا ہے جو غیر ضروری چیز ہے، جو ثابت ہی نہیں ہے، ہمیں اس میں الجھنا ہے۔ لہذا ہمیں ایسی چیزوں سے باز رہنی چاہیے، ہمیں اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنی چاہیے اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں مَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، جس نے اللہ کی اطاعت کر لی، جس نے اللہ کے نبی کی، اللہ کے رسول کی اطاعت کر لی، گویا کہ تحقیق کے وہ کامیاب ہو گئے۔ دوسری روایت میں دوسری جگہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ مَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے رسول کی اطاعت کی گویا کہ اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جس نے خلفائے راشدین کی اتباع کر لی، جس نے خلفائے راشدین کی اطاعت کر لی، گویا کہ وہ ہماری اطاعت کر لی۔ لہذا ہم آئیں خلفائے راشدین کی اطاعت کریں، خلفائے راشدین کی اتباع کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو فالو کریں۔ ہم خلفائے راشدین، ہم کسی صحابہ کی زندگی کو فالو کر لیں، اصحابی کا نجوم وبأیہم اقتدیتم اہتدیتم پر بھی کم از کم عمل کر لیں۔ لہذا جس چیز کی عمل کرنے کی بات آئی ہے اس چیز پر ہم عمل کرتے رہیں، جس چیز سے ہمیں منع کیا گیا، جس چیز کی کوئی ثبوت ہی نہیں ہے، نہ کسی سے بھی ثابت نہیں ہے، ہم اس پر کیوں الجھیں؟ لہذا اللہ تعالی ہم سبھی کو اللہ تعالیٰ کی اور اللہ کے رسول کی اور خلفائے راشدین کی تمام صحابہ کی اتباع کرنے کی توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ ہر اچھے باتوں پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ وما علینا الا البلاغ۔